الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المؤمنین والمہاجرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تقریب اور منصفین حضرات، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت علی کے فضائل و مناقب۔ اعلیٰ علی کی شان ہے، رتبہ علی کا ہے، اعلیٰ علی کی شان ہے، رتبہ علی کا ہے، ہر سمت گو جہاں میں چرچا علی کا ہے، کشنا لبوں کے واسطے دریائے علم تھے وہ، کشنا لبوں کے واسطے دریائے علم تھے وہ، درجایوں اہل علم میں اعلیٰ علی کا ہے۔ سامعین محترم، ذرا نظر دوڑائیے دورہ نبی سن 7 ہجری میں جب تاجکار حرم سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سربراہی میں 1400 صحابہ کرام کی جماعت نے خیبر پر فوج کشی کی۔ خیبر کے تمام قلعہ ایک ایک کر فتح ہونے لگے، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر بن گیا۔ کئی دن تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا، لیکن مجاہدین کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے بہادر شخص کو اسلام کا جھنڈا تھماؤں گا جو خدا اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ کی مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی رسول کی دلی خواہش تھی کہ اس فخر و شرف اور اعزاز کا تاج اسی کے سر سجے۔ تمام صحابہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے منتظر تھے کہ تفاقاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کا نام پکارا۔ اس طرح یہ دولت گرام آیا ان کا مقدر بنی۔ اسی کے جنگ میں خیبر کا سب سے بڑا پہلوان میدان جنگ میں بڑے فخر سے اترا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت حیدر کرار نے اسے پل میں بچار ڈالا، وہ بے اختیار یہ بول پڑا، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوگا یا تو ہی حیدر کرار ہے۔ سامعین محترم، ابتدائے اسلام سے لے کر حضور سرور کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک ہر جنگ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر محاذ حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والے حضرت علی، ہجرت مدینہ کے وقت حضور کے بستر اقدس پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات گزارنے والے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کا اعزاز حاصل کرنے والے حضرت علی، غزوہ بدر کے موقع پر سب سے پہلے کفار کا سامنا کرنے والے 3 صحابہ کرام میں سے ایک حضرت علی، حضور علیہ السلام کے حکم پر خیبر کا در اکھاڑ کر فاتح خیبر بننے والے حضرت علی، حضور علیہ السلام کی طرف سے غزوہ تبوک کے وقت مدینہ منورہ کے امیر مقرر ہونے والے حضرت علی، حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے پر حضور علیہ السلام کو غسل دینے والے ان خوش نصیب قدوسی صفات نفوس صحابہ کرام میں سے حضرت علی، رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں شہادت کا جام نوش کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے والے حضرت علی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شخصیت و کردار اور ان کے فضائل اسلامی تعلیم کا گرخشن باب ہے۔ ان کے فضائل و مناقب کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ گلشن محمدی کے اس مہکتے پھول اور روشن ستارے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا
دین حق کا معیار مرتضی وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، سبیل عشق کی سب رونقیں علی سے ہیں، طریق رشد کی سب مشعلیں علی سے ہیں، در علوم نبوت ہے ذات علی کی، در علوم نبوت ہے ذات علی کی، تمام علم کی یہ مسند علی سے ہیں، علی باب علم ہے، علی امام ہدا، علی ہے باب علم، علی امام ہدا، علی ہے باب علم، علی امام ہدا، کشادہ فکر کی سب وسعت علی سے ہیں۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ کرام، مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ عزیز سامعین، حیدر کرار غزوہ خیبر کے علمدار، داماد رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر، نامدار حسنین کریمین کے والد ماجد، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے زیر سایہ پرورش پائی، حضرت علی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے زیر سایہ پرورش پائی، جس کا اثر آپ کی شخصیت پر نمایاں تھا۔ شجاعت و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا، عملی میدان میں اصحاب رسول میں بلند مقام کے حامل تھے۔ عزیز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذعان و یقین کی دولت تب حاصل کی جب ابھی عرب کے لوگ تشکیک و تذبذب کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ مصلحت حقیقت کے رخ کو پہچاننے کے لیے راہ میں رکاوٹیں بنی ہوئی تھی۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین اسلام کی فوز و فلاح سے معمور دعوت دی تو سب سے پہلے جس بلند اقبال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، انہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے کسی کا مشورہ چاہا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رشتے کی تائید کی۔ یہی وہ محبت تھی جو دین اسلام کی بنیادوں کا مضبوط کر رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زرہ خرید کر انہیں مالی امداد فراہم کی، پھر اسی زرہ کو ہدیہ کے طور پر واپس کر دیا۔ عزیز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار و یلغار اتنی جاندار تھی کہ مختلف غزوات میں جب کفار کے بے شمار سورماؤں کو ایک ہی بار میں کیفر کردار تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم، ایسے دلیر صحابی تھے جو بے شمار کفار کو ایک ہی بار میں کیفر کردار تک پہنچا دیتے تھے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں جب کفار کے 3 بڑے جنگجو
میدان میں اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقابلے کے لیے منتخب کیا۔ یہ انتخاب صرف بہادری کا نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے عظیم معرکوں میں سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر درے خیبر کو اخار دینے کے بعد مرحب نامی پہلوان کو یکلخت جہنم واصل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم سے ان کی ٹھوکر سے دریاؤ سے رہا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ عزیز سامعین، خلفائے راشدین کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف محبت تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر جاتے تو اپنا خلیفہ قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدلیہ کا کلمدان حضرت علی کے سپرد کیا۔ خلفائے راشدین کے دوار میں سب سے بڑے فیصلے حضرت علی ہی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر و صدق و وفا، پیکر حلم و حیا اور تمام مصطفیٰ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار و شخصیت، صبر و رضا اور فقر و غنا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ نبوت کی نیابت کا سجا صحرا علی حیدر، نبوت کی نیابت کا سجا صحرا علی حیدر، تیرے سر پر ابو بکر عمر و عثمان کے بعد علی برتر، قنادیل علم، شموس دانائی، زومائے مسند انصاف اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار تقریری مقابلہ میں چند ساعتوں کے لیے جرتوں کے نشان حیدر کرار، فاتح خیبر، خلیفہ چہارم، داماد امام الانبیاء، جرنیل امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان و منقبت پر چند جملے عرض کرنے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی کی سب سے بڑی جو شان ہے وہ میرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ اگر اولئک هم المؤمنون حقا کے مصداق صحابہ ہیں تو پھر حضرت علی،
حق کا نشان ہے۔ اگر اولئک حزب اللہ صحابہ ہے تو جرتوں کا نشان حضرت علی کا ہونا شان علی المرتضیٰ ہے۔ جی ہاں دیکھیے نا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کے مصداق اگر صحابہ ہیں تو حضرت علی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہونا شان علی المرتضیٰ ہے۔ 15 سال کی عمر میں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا اور میرے پیغمبر کا صحابی ہونا شان علی المرتضیٰ ہے۔ 15 سال کی عمر میں جسے میرا پیغمبر اپنا بھائی اور وارث قرار دے شان علی المرتضیٰ ہے۔ ہجرت کی رات میرا پیغمبر جسے اپنے بستر پر سلا کر جس کی شان کو 4 چاند لگا دے شان علی المرتضیٰ ہے۔ امانتیں سپرد کر کے جس کی امانت پر مہر لگا دے شان علی المرتضیٰ ہے۔ جو ہجرت کر کے والذین ہاجروا کا مصداق بنے شان علی المرتضیٰ ہے۔ بدر کے دن جو علم اٹھا کر عظیم فوقیت حاصل کرے شان علی المرتضیٰ ہے۔ مبارزہ کے لیے جسے میرا پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر پیغمبر منتخب کر کے عظیم جری جوان مانے شان علی المرتضیٰ ہے۔ بدر کے دن یقاتلون فی سبیل اللہ پر عمل کرتے ہوئے کفار کے سر اڑا کر جو عظیم سپاہی بنے شان علی المرتضیٰ ہے۔ احد کے دن میرے پیغمبر کی حفاظت کرنے کا شرف حاصل کرے شان علی المرتضیٰ ہے۔ صلح حدیبیہ کے دن صلح نامہ لکھوانے کے لیے جسے فوقیت دی جائے شان علی المرتضیٰ ہے۔ دیکھیے نا یحبہ اللہ ورسولہ کا جو مصداق بن جائے شان علی المرتضیٰ ہے۔ جسے میرا پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء پیغمبر اپنی لخت جگر سیدۃ النساء و اہل الجنہ کی مصداق بیٹی اپنے عقد نکاح میں دے دے شان علی المرتضیٰ ہے۔ جس کے نکاح پر 40,000 فرشتے فضا کو معطر کر دیں شان علی المرتضیٰ ہے۔ جس کے نکاح کے گواہ فرشتے بن جائیں شان علی المرتضیٰ ہے۔ جس کے نکاح کے گواہ بیت المعمور کے فرشتے بن جائیں شان علی المرتضیٰ ہے۔ جسے میرا پیغمبر اسد اللہ کا لقب دے کر تلوار دے کر خیبر کے لیے منتخب کرے اور جو خیبر کو فتح کر کے یقاتلون فی سبیل اللہ کا مصداق بن جائے شان علی المرتضیٰ ہے۔ جو جب فتح مکہ کے وقت علم اٹھا کر مکہ کے اندر داخل ہو شان علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان کے کیا ہی کہنے، قرآن میں دیکھیے حضرت علی کی شان اور میرے پیغمبر کے فرامین دیکھیے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی سے میرا پیغمبر جسے اپنے اہل بیت کے لیے نائب قرار دے دے حضرت علی کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کے صحابی مسلمانوں کا خلیفہ ہونا حضرت علی کی شان ہے۔ چوتھا خلیفہ ہونا حضرت علی کی شان ہے۔ پھر میں کہتا چلوں نا جرتوں کا نشان علی کی شان، ہمت کا نشان علی کی شان، خیبر کے دن جسے منتخب کیا جائے حضرت علی کی شان ہے۔ سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی بڑے غنی تھے کہ جس کی سخاوت پر رب ذوالجلال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داماد بنایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شان ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه هو ولي كل مؤمن من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کا سرمایہ تسکین علی ہے، ایمان کا سلجھا ہوا آئین علی ہے۔ اسلام کا سرمایہ تسکین علی ہے، ایمان کا سلجھا ہوا آئین علی ہے۔ صداقت کی خد و خال کی تزیین علی ہے، واللہ آقا ہے جو قرآن تو تفسیر علی ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس محفل تفسیر سخن میں میری سوچوں کے اجالے جس ہستی کے حوالے سے اپنی تابانیاں بکھیرنے کے لیے بےتاب ہے، وہ عظیم شخصیت آفتاب نبوت میرے پیغمبر کی شان، میرے پیغمبر کا چوتھا صحابی، خلیفہ اربع یعنی امامت میں چوتھا ہے، جو آغوش رسالت کا ایک تابندہ ستارہ، گلزار جام قربت نبوت کا پھول، چمنزار مصطفیٰ کی بہار، خطیب منبر رسول، جی ہاں داماد امام الانبیاء، سسر فاروق اعظم، شاہ سوار زہد و ورا، تاجدار شہر علم، بانی سلاسل اربع، قتیل تیغ سبائیت، پروردہ آغوش رسالت، بلسان پیغمبر کہوں تو علی فی الجنہ کے وارث، انت منی و انا منہ کا مصداق میرے علی ہے، جو بیٹھا تو فرش پہ تھا لیکن رب کائنات نے عرش کے تخت سے ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی، جس کی صحابتوں کی دلکش اداؤں پر رب کا قرآن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا نزول کرتا ہے۔ ارے اس کی شان کے کیا ہی کہنے، جس کی طہارت نظافت پہ رب کا قرآن یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کی جھلکیاں پیش کرتا ہے، جس کی عبادت ضیافت پر، جس کی عبادتوں پہ رب کا قرآن تراہم رکعن سجدہ کی پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حقیقی مصداق حضرت علی ہے۔ ارے اس کی شان و منزلت کے کیا ہی کہنے، کیا ہی بتا۔ اگر علی کی شان و منزلت دیکھنی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3713 کو دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ علی میری جان ہے، علی پہ میرا سب کچھ قربان ہے۔ جی ہاں، علی سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ارے جس پیغمبر نے علی کی محبت کو اپنی محبت کہہ دیا، بغض علی کو اپنا بغض کہہ دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی کی شان، علی کی آن، علی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کو دعائیں دے، کوئی باپ اپنی اولاد کو دعائیں دیتا ہے، تو دنیا کی کامیابیاں اس کی قدم چومتی ہے۔ واہ علی، تیری شان پہ قربان جاؤں، علی کو
سامعین محترم، اگر میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا کہ علی تو وہ ہے جسے شجاعت، فصاحت، بلاغت، سخاوت خدا نے دی، بیٹی مصطفیٰ نے دی، اسی لیے تو حضرت علی ابو الحسنین بھی، ابو التراب بھی، علم والے بھی، حلم والے بھی۔ جی ہاں، علی کی شان کے کیا کہنے، جو نہجے عشق میں شہسوار ولیوں کے ولی ہے، کاتب وحی ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو علی تو میری جان ہے، معیار بھی علی ہے، خلفائے راشد میں چوتھا خلیفہ بھی علی ہے۔ جی ہاں، پھر پنجابی شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے، اے جن سجدے سمیرا حق کے، علی حقیقت تجھے حق کے، ہنسی اسود کے، ہنسی تو بد کے، ہنسی علی یہ، یقی علی یہ، امی علی یہ، امن علی یہ، اما علی یہ، اسا فقیرہ دشا علی یہ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ گلشن نبوت کی ایک عجب کلی ہے، گلشن نبوت کی ایک عجب کلی ہے، وہ داماد نبی، وہ داماد نبی، وہ داماد نبی، وہ ہے شیر علی ہے حسن و حسین جس کے خوشبو عنبر، ہے حسن و حسین جس کے خوشبو عنبر، وہ شجاعت کا پیکر، وہ حیدر کرار ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صدر حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم الشان موضوع پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ داماد نبی، سسر فاروق اعظم، صحابی رسول، آقا کے قریبی رفیق، دین اسلام کے علمبردار اور امت مسلمہ کے لیے ایک منارہ نور ہے، وہ ہستی جن کا تذکرہ میدانوں میں گونجتا ہے، جن کی عدل پروری انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے، جن کی حکمت و دانائی انسانی شعور کو جلا بخشتی ہے۔ جی ہاں، میرا آج کا موضوع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان و منزلت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کون تھے؟ کون علی؟ جس نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہے، جس نے دربار رسالت سے اسد اللہ کا لقب ملا وہ علی ہے، جس کے گھر میں آقا کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ آئی وہ علی ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا وہ علی ہے، جس نے مرہد کو مارا وہ علی ہے، حسن و حسین نے جس کے زیر سایہ تربیت حاصل کی وہ علی ہے، آقا نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر جس کو لٹایا وہ علی ہے، جس کو امی مان کر ہجرت کی رات آقا نے امانتیں حوالے کی وہ علی ہے۔ بالکل اسی طرح سیدہ فاطمہ جس کا حرم بنی وہ علی ہے، داماد نبی علی ہے، زہرا کا شوہر علی ہے، حسنین کا بابا علی ہے، قاضی صحابہ علی ہے، علم کا دروازہ علی ہے، نبی کا ہمراز علی ہے، شیر خدا علی ہے، صاحب ذوالفقار علی ہے، ہر دم ہر قدم پر آقا کا وفادار علی ہے، ابو بکر و عمر و عثمان کا تابعدار علی ہے۔ سامعین محترم، توجہ کیجئے گا، جو آئے خدا کے امر سے، جو پلے نبی کے گھر میں، جو دلہا بنے نبی کے گھر کا، جو بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، ہر دن میں رات میں، دکھ میں سکھ میں، جنگ میں بدر میں احد میں، خندق میں خیبر میں، بنو قریظہ بنو النذیر میں آقا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نظر آتا ہے، اسے علی شیر جری حق کا ولی کہتے ہیں۔ سامعین، حضرت علی کی شجاعت کو بیان کرنا الفاظ کا مقروض ہو جانا ہے۔
غزوہ بدر سے خیبر تک ہر معرکہ آپ کی جرت اور بہادری کا گواہ ہے۔ غزوہ خیبر میں آپ کے ہاتھوں قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنا اور دشمن کے مضبوط قلعے کو زیر کرنا آپ کی شجاعت کی واضح دلیل ہے۔ حاضرین مجلس، حضرت علی شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ علم و حکمت کے بھی خزانے تھے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کے اقوال، خطبات اور فیصلے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی دانش کے لیے بھی انمول سرمایہ ہے۔ آپ کی حکمت و دانائی عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے فرامین آج بھی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور انصاف کے دعوے داروں سنو، حضرت علی کی خلافت عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، مظلوموں کے لیے ڈھال بنے رہے، حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی شجاعت ہمیں جرأت سکھاتی ہے، آپ کی حکمت ہمیں سوچنے کا انداز دیتی ہے، آپ کا عدل، آپ کا انصاف ہمیں انسانیت میں محبت اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے۔ آخر میں شاعر لکھتا ہے کہ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے، جس کو چڑھتا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ارباز کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ زیادہ اعتدال اور مجمع بیضا کے رہرو اساتذہ کرام، افلاک سموتات کے تیران لاہوتی طلباء اعظام اور مسند عز و شرف سے سرفراز صدر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھرمٹے نجبا کے مقدس ہجوم عارفہ میں میری نگارشات کا سرنامہ ہے شان و منزلت علی کرم اللہ وجہ تعالی۔ صاحب ذی وقار، ناچیز کا تخیل دم بخود، عقل تماشے تحیر کا شکار، تعبیرات کا جہاں احساس کمائیگی کا شکوہ کنا ہے کہ شہنشاہ ولایت، سلطان قضا، پروردہ فیض نبوت، ختم نبوت، تسلسل خلافت، سنیوں کے پیر، نبی کے ویر، سرخیل اہل بیت و جرنیل اصحاب رسول یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی کی کس شخصیت اور شان و منزلت کے پہلو میں بات کروں؟ جناب والا، ہجرت کی رات ہے، عشق و محبت کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 23 سال کی بان کی عمر ہے، بھرپور جوانی ہے، شباب میں ابھی تو ترنگ آیا ہے، جوش کو ہوش کا ڈھنگ آیا ہے کہ اتنے میں حجرہ نبوت کا گھیراؤ ہوا۔ ابو جہل کے کرندے زہر میں بجھی تلواریں سونتے قیامت ڈھانے کو چوکس کھڑے ہیں کہ ان سرکار دو جہاں نے ان موت کے نقشوں میں علی سے فرمایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح میرے پاس رکھی لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا۔ اور حضور نے اپنی چادر اڑا دی۔ علیہ شرف کے محتاب جناب صدر، ذرا تصور کریں، سونتی زہر میں بجھی تلواریں ہوں، تیر اندازوں کا نشانہ ہو، محاصرہ ہوا ہو، وہاں سو جانے کا حکم ہے۔ ہمیں تو کمرے میں مچھر ہوں، ان کے کاٹے سے نیند نہیں آتی، ذرا سی بجلی کڑکتی ہو تو نیند کافور ہو جاتی ہے۔ عالم تخیل میں علی سے پوچھتے ہیں، علی ان موت کے نقشوں میں نیند آ گئی؟ تو جواب آیا کہ نیند تو اسی دن سکون کی آئی تھی، وہ زندگی کی ضامن نیند تھی، پہلے تو ڈر لگا رہتا تھا نہ جانے صبح جاگ سکوں گا کہ نہیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک منٹ ذرا علی کی راتوں کا نقشہ کتب سیر کے نقوش سے آپ کے سامنے منقول کر کے رکھوں تاکہ ہجرت کی رات علی کی پرسکون نیند مفہوم ہو سکے
کہ شیر خدا حیدر کرار کے پہلو آشنائے فراش نہ ہوتے، تاریکی سے دل لگی تھی، آنسو تھمتے نہ تھے، رات علی کی آنکھیں برساتی تھی۔ منظرنامہ کچھ یوں بنتا کہ رسول خدا کی لسان نبوت سے جنت کی ضمانت بھی پا چکے، عشرہ مبشرہ و خلفائے راشدین میں بھی سے تھے، لیکن فکر الہی، فکر آخرت میں راتیں ان کی بیدار ہوتی اور کہتے آہ من قلت زاد و طول طریق و بعد السفر، کہ آہ زاد راہ کتنا کم ہے، رستہ کس قدر طویل ہے اور سفر کس درجہ سنسان ہے۔ ایک طرف نیند سے شناسائی نہیں تھی، لیکن ہجرت کی رات سکون کی نیند آئی اس لیے کہ جب لسان نبوت سے ادا ہو گیا علی سو جاؤ تو سونا پکا، جب ادا ہو گیا صبح اٹھنا تو اٹھنا بھی پکا، اور پھر لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پاس مدینہ آ جانا، گویا یہ سب یقینی ہو گیا۔ تو سکون کی نیند اسی رات ہی آئی تھی۔ جناب صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل کی یہ مکمل تصویر کیوں نہ بنتی کہ حضرت علی والد کی کثیر العیال اور مخلوق الحال ہونے کی وجہ سے صرف 3 سال کی عمر میں حضور کے زیر کفالت آ گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے تقرب اور ان کی تربیت کو حضرت علی کے فضائل کی اصلی بنیاد قرار دیا۔ سامعین محترم، یہاں ذرا ذہن کے دریچوں کو عشق علی کی خراج سے معطر کیجئے گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ حدیبیہ کے الفاظ لکھے گئے، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ کے معاہدے کے مندرجات یہ ہیں۔ یہ دیکھتے ہی سفیر قریش بولا کہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ تو سرکار دو جہاں نے حضرت علی کو حکم دیا، علی امحو رسول اللہ، کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ ہائے جماعت صحابہ، ہائے جماعت صحابہ کا سرخیل، اہل بیت کا تاجدار، جو سرکار کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈال دے، جو سرکار کے ایک حکم پہ اپنی مال اولاد جان قربان کر کے، جو سرکار کے حکم پہ ان کے نکلی کلی کے قطرات کو اپنے جسموں میں مل لے، جن کو ماؤں نے دودھ ہی رسول اللہ پہ فدا ہونے کے لیے پلایا گیا ہو، جو ایک گھر کے 4 بیٹے قربان ہو کر بھی رسول اللہ شادہ رہتے ہوں، جن کو ماؤں نے دودھ رسول اللہ کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پلایا گیا ہو، جن کے ہامتے گھوڑے آقا کے حکم پر صفوں میں دوڑتے ہوں، صبح کے وقت غبار اڑاتے خیول دھاوا بولتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیر دیتے ہوں، اس قبیلے کے فرد علی سے کہا جا رہا ہے، علی امحو رسول اللہ، کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ آئے کہاں جاؤں، کہاں سے لاؤں وہ تعبیر، الفاظ کے جادوگروں کے پاس جا کر کون سی لغت کھولوں کہ علی رفعت ایمان کی پختگی فرماتے ہیں، واللہ لا امحو رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ مقام ناز ہے اس ادائے دل ربائی پر، ششدر ہے اس سے زیادہ نہ کچھ کہنے کا یارہ ہے نہ ہی مہلت۔ سریر آرائے شرف جناب صدر، شان علی و منزلت علی کو میں کو تحبین کیا بیان کروں گا۔ شان علی میں تو قرآن کی آیات بولتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک حوض کوثر میں میرے پاس اکٹھے ہیں۔ سامعین محترم، شان علی دفتروں کے دفتر اور عمر نوح مانگتے ہیں، جبکہ میرے پاس وقت تنگی داماں کا شکوہ کنا ہے۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا کہ اعلیٰ علی کی شان ہے، رتبہ علی کا ہے، ہر سمت 2 جہاں میں چرچا علی کا ہے تشنا لبوں کے واسطے دریائے علم تھے، ترجایو اہل علم میں اعلیٰ علی کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گلشن نبوت کی ایک عجب کلی ہے،
گلشن نبوت کی ایک عجب کلی ہے، شجاعت کا وہ پیکر داماد نبی ہے حسن و حسین جس کی خوشبو وہ حیدر کرار پیارا علی ہے۔ وارثان علوم نبوت علماء کرام، طلباء عظام اور بصیرت و بصارت سے ہمکنار منصفین عظام، آج مجھ بندہ ناچیز کو اس پروقار پر رونق سدا بہار محفل میں چند معروضات سخن آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع ملا۔ میں جس موضوع سخن کو اپنے لب سخن کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت سے معنون ہے۔ سامعین ذی فہم و عمل، جب میں آسمان نبوت کی شان رفعت و بلندی پر نظر کرتا ہوں تو مجھے آسمان نبوت کی شان رفعت و بلندی سے بہت سے چمکدار روشن ستارے ظلمت و تاریکی میں اجالا نظر آتے ہیں، مگر ہر ستارے کے کردار و عمل میں ہدایت و رہبری کے بے غبار بے عیاں نظر آتے ہیں۔ ایک ستارہ جس کو میں اس محفل کو میں اجالا کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی ہے کہ جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے زیور سے آراستہ ہو کر بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں، تاج پہنتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی ہے کہ جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر جلوہ نما ہو کر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کا جلوہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات عالی ہے کہ جن کے عقد نکاح میں آنے والی ہستی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت کو تو دیکھیے کہ جن کے نکاح میں خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم بارک فیما و بارک علیہا وبارک لہما ولنسلہما۔ تو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ وہ حق و صداقت کے ہیں سارے رہبر، وہ حق و صداقت کے ہیں سارے رہبر، وہ دین محمد کا مرکز ہے محرر، انہی سے جھلکتا ہے جنت کا منظر۔ ارباب عقل و دانش، داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت کے کیا کہنے کہ جن کے گھر کے ایک ایک فرد کو جنت کی بشارت دربار نبوت سے ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ کہ جن کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدہ ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ بنتی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحب علی منافقا ولا يبغضه مؤمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت منافق کر نہیں سکتا، نفرت مومن کر نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو فتح خیبر کا موقع ہے دنیا یہودیت و قوت و طاقت سے منڈلا رہا ہے، غرور سے منڈلا رہا ہے، مسلمانوں کا تقدس و وقار قلعہ خیبر کے موقع پر دہانے پر کھڑا ہے۔ تو حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ میں کل میں جہادی شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، کبھی لسان نبوت انہیں شرف محبت دیتی ہے من کنت مولاہ فعلی، کہ جسے جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے نا کہ بلبل کو پھول بس رسول خدا کا پروانہ چاہیے۔ سامعین محترم، اس عظیم ہستی کے کیا کہنے کہ جس کو تدبر و بصیرت کی گواہی دربار نبوت سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کے مابین عدل و انصاف کرنے، فرق و فیصلہ کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا جاء نصبت یدیہ علیاً، جن کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 21 رمضان المبارک کے دن فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور خون شہادت کا تاج پہن لیتے ہیں اور اس امت مسلمہ کو یہ داغ جدائی دے دیتے ہیں۔ واقف تو ہیں اس راز و رسم سے، واقف تو ہیں اس راز و رسم سے، ہر دور سے تکمیل وفا ہم سے ہوئی، حیات باقی ملاقات باقی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ نے عزت بخشی ہے اسلام کو محبوب خدا کے یاروں سے، اللہ نے عزت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے منظور نظر، کیوں نہ ہو پیار ان چاروں سے۔ صدر علی وقار، منصفین کرام و طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان و منزلت و عقیدت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت کا وہ کون سا باپ ہے جو کتاب حیات میں موجود نہیں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں جن کو زمانہ طفولیت میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان قبول کرنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم حیثیت ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ امام الانبیاء کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے عقد نکاح میں سیدۃ النساء اہل الجنہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ غزوہ خیبر میں ان کو علم شجاعت ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ نڈر مجاہد ہیں جن کو نبی پاک نے اسد اللہ الغالب کا خطاب فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق نبی پاک نے کہا کہ انت لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی وہ کہتے ہیں اقضاؤنا علی، ہمارے درمیان سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے مقدمات کے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ صاحب سراجی نے باب الاول کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق جو مسئلہ منبریہ بیان کیا ہے، آپ دھجیاں آپ کی اڑ جائیں گی اگر وہ مسئلہ بیان کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے چند منٹوں کے اندر مسئلہ منبریہ کو بیان کر دیا جس کو صاحب سراجی نے باب الاول کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق نبی پاک نے یہ کہا اے علی دو گروہ آئیں گے، جو تجھ سے ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا، تجھ سے عناد رکھے گا، تجھ سے کینہ رکھے گا۔ علی المرتضیٰ دوسری پیشن گوئی میں آپ کو یہ کرتا ہوں، ایک گروہ وہ آئے گا کہ جو آپ سے محبت میں غلو کرے گا، آپ کو خدا کے منصب پر
فائز کرے گا۔ زمانے نے پھر وہ دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ یعنی نبی پاک نے جو پیشن گوئی کی تھی، ایک گروہ وہ ہوگا جو تجھ سے بغض رکھے گا، تجھ سے اناد رکھے گا، تجھ سے حسد کرے گا۔ وہ گروہ زمانے نے دیکھا وہ خوارج کا گروہ تھا، وہ خوارج کے نام سے موسوم ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری پیشن گوئی کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایک گروہ آئے گا جو تجھ سے محبت کرے گا، محبت میں اتنا غلوف کرے گا کہ تجھ کو خدا کے منصب پر فائز کرے گا۔ وہ دوسرا گروہ وہ رافضی شیعہ کا گروہ ہوگا کہ علی المرتضیٰ سے وہ اتنی محبت میں غلوف کرے گا کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے گا کہ خدا کون ہے، علی کون ہے، اتنا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا۔ علی وہ سن لو، وہ ان میں سے جو آپ سے بغض رکھے گا، جو آپ سے محبت میں غلوف کرے گا، وہ دونوں گمراہ ہوں گے، وہ دونوں جو ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ علی قرآن کا انکاری ہے، علی قرآن کا اقراری ہے، شیعہ روافض قرآن کا انکاری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، شیعہ روافض صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھنے والے، علی المرتضیٰ یا اللہ مدد کہنے والے، شیعہ روافض حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے مشکل کشا کہنے والے، حضرت علی المرتضیٰ نے ہر حال میں، ہر کیل میں، ہر کال میں رب لم یزل سے مدد کی ہے، مدد مانگی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی نے جو دروازہ خیبر کا اکھاڑا تھا، جس کو 80 صحابہ کرام نے مل کر جو ہے اس کو ہلا نہ سکے، وہ حضرت علی المرتضیٰ نے جو غزوہ خیبر میں اس خیبر کو اکھاڑا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی مشکل کشائی کا اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ کی کبرائی کا اعلان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں بھی کہا تھا کہ نعرہ تکبیر۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب مرحب کو جو ہے اس کو واصل جہنم کیا تھا، اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ نے خدا کی وحدانیت اور اس کی معبودیت کا اقرار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق ایک شعر کہہ کے میں اجازت چاہوں گا کہ علی نو بوترا باندین، علی نو لا جواب باندین، علی نو بوترا باندین، علی نو لا جواب باندین، علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب باندین۔ وما علینا الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراہم رکعا سجدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، صدق اللہ العظیم۔ وارفتہ ہیں پروردہ احسان علی ہیں، وارفتہ پروردہ احسان علی ہیں، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و تعظیم، معزز منصفین اعظام، موضوع سخن ہے شان و منزلت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین دی وقار، پروردہ آغوش نبوت، صاحب شان ولایت، زینت و زین خلافت، جانشین ذوالنورین، محبوب الثقلین، زوج زہرا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ کو پرورش کے لیے آغوش نبوت ملی، راحت کے لیے فاطمہ کی زوجیت ملی، اور اولاد ملی تو وارث جنت ملی۔ کیا ہی شان و منزلت ہے علی کی کہ اگر خلفاء کی خلافت استعارہ ہدایت ہے تو اس پر مہر صداقت علی ہیں۔
اسی طرح سلوک و معرفت کا آغاز، نقطہ آغاز ابو بکر ہے تو اس کا انجام سیدنا حیدر ہے۔ اسی طرح حدیث رسول کے تناظر میں حدیث رسول کے تناظر میں شہر علم کی بنیاد ابو بکر، دیواریں عمر، چھت عثمان ہیں تو باب العلم علی ہیں۔ علی دروازہ علوم نبوت، علی نقطہ سر معرفت، نبی تک پہنچنا ہو اور اسلام کا تعارف پانا ہو تو در علی پر آنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہونے کے بجائے، گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کے بجائے دیواریں پھلانگے تو وہ گھر والا شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح علی کے بغیر نبی کے در پہ آنے والا نبی کا شمار نہیں ہوتا۔ جی ہاں، دروازے پہ لوٹ جانے والا بھی نبی والا شمار نہیں ہوتا۔ دروازے تک تو سبھی آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، اپنے گزر جاتے ہیں، پرائے لوٹ جاتے ہیں، اور جو اپنے گزر جاتے ہیں پرائے لوٹ جاتے ہیں۔ جی ہاں، زمانے کی اندھیری رات میں ایمان کے چور آتے ہیں، اپنے لٹ جاتے ہیں، بیگانے پرائے اپنے بچ جاتے ہیں، پرائے لٹ جاتے ہیں، اپنے بچ جاتے ہیں، پرائے لٹ جاتے ہیں۔ اور جن کو دروازے نے راہ دی انہوں نے واہ واہ کی، جنہوں نے دروازے نے راہ دی انہوں نے واہ واہ کی، جن کو دروازے نے روک دیا انہوں نے ان کے حصے میں ہائے ہائے آئی۔ یونس تحسین نے کہا کہ روشن ہے نبی کے نور سے سبھی کا پتہ، ورنہ ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ۔ میاں یہ علم کی باتیں ہیں، کسی عالم سے پوچھ، یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ۔ سامعین ذی وقار، علی المرتضیٰ ہر حوالے سے عظمتوں کا تاجدار ہے۔ علی کا بچپن نبی کی آغوش میں گزرا، علی نبی کا پالا بھالا علی ہے، اور قریش کے دسترخوان پر نبی کا حامی علی ہے۔ جنگوں میں دیکھا جائے تو کفر پہ حاوی شباب علی ہے، جنگوں میں دیکھا جائے کفر پہ حاوی شباب علی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ تیر یہ تلوار یہ سامان حرب سب شاعر کی نگاہوں میں دیوان علی ہے۔ وہ غزوہ خندق ہو خیبر کے احد ہو، وہ غزوہ خندق ہو خیبر کے احد ہو، میدان ہے جتنے بھی وہ میدان علی ہے۔ سامعین ذی وقار، مومن اور منافق کا فرق علی کی محبت ہے، اور مومن اور کافر کا فرق بھی علی کی محبت ہے۔ علی کا باغی مومن نہیں ہو سکتا، علی کا باغی محبت میں غالبی مومن نہیں ہو سکتا۔ احترام بھی ضروری ہے، اعتدال بھی ضروری ہے، احترام بغیر بھی گزارا نہیں، اعتدال بغیر بھی گزارا نہیں۔ وہ دور صدیقی میں علی کی عدالت علی کا احترام سکھاتی ہے، دور فاروقی میں قاضی علی ہے، یہ درس مودت ہے، دور عثمانی میں بھی قاضی علی ہے، یہ پیغام احترام ہے۔ وہ عبداللہ بن سبا ہے، جل رہا ہے، علی کا فیصلہ ہے، یہ درس اعتدال ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہووے، مومن کبھی باطل کا طلبگار نہ ہووے، ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہووے۔ اور جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جی ہاں جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر سے سرشار نہ ہووے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
أنا دار الحكمة وعلي بابها الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ جس کے دل میں ہے دوستو علی کا احترام، وہ جس کے دل میں ہے دوستو علی کا احترام، یقیناً ایسے شخص کا بہشت میں مقام ہے۔ غدیر خم پہ کہہ دیا نبی نے یوں پکڑ کے ہاتھ، غدیر خم پہ کہہ دیا نبی نے یوں پکڑ کے ہاتھ، امام جس کا میں ہوں اس کا یہ علی امام ہے۔ ارباب علم و دانش، اصحابی ذی شعور اور بالخصوص منصفین اعظام، وقت کے قلت کی وجہ سے میں اس پروقار اور عظیم الشان مقابلے کے نشست کے مطابق خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ و زوج فاطمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے شان و منزلت کے تفصیلی عنوان سے کچھ الفاظوں کا انتخاب کر کے اور پھر موتیوں کے لڑی میں پرو کر آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ محض خلیفہ نہیں، صحابی نہیں، داماد رسول نہیں، بلکہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، امام الزاہدین، امام العابدین، امیر المتقین، قدوۃ العلماء، رائد الفصحاء، تاج البلغاء، نبراز الخطباء، عظیم الحلم، باب فقر اور باب مدینۃ العلم بھی تھے۔ آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جن کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں آقا مدنی نے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ آپ ایسا عظیم المرتبت شخصیت ہے، آپ انتہائی طاقتور، بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے، ہر ظالم و جابر کی کمر توڑنے والے تھے۔ آپ خوبرو اور جاذبی نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اخلاقی نبوی سے اور صفاتی نبوی سے متصف تھے۔ الغرض حضرت علی نے تعلیم و تعلم براہ راست بلا واسطہ خود حضور سے حاصل کیا، یہاں تک کہ آپ اکثر غزوات میں حضور کے ساتھ برسری پیکار رہے۔ پھر میں کیوں نہ بتاؤں کہ تاجداری ولایت بھی آپ ہے، رازداری شریعت بھی آپ ہے، بزم طریقت بھی آپ ہے، زہرا کی راحت بھی آپ ہے، بدر حسن و حسین بھی آپ ہے، فقیہ معتبر بھی آپ ہے، عالم با عمل بھی آپ ہے، مشیر ابو بکر و عمر عثمان بھی آپ ہے، معین و مددکاری رسول بھی آپ ہے۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور حضرت علی المرتضیٰ کا اعلان ایمان ہم عمر ہے۔ یوں کہہ لے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق صدیوں پر محیط ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرتی مبارکہ کو افراد و تفرید کے ترازوں میں
बांटने की बजाय अगर एतदाल से लिखकर बयान किया जाए तो दौरे हाजिर में परवान चढ़ती फिरकावारियत और तशद्दुद काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। इस नेक जज्बे के पेश नजर आपकी सीरत के चंद फूल है वक़्त के इख्तिसार की वजह से मैं आपकी विलादत पर कुछ सराहतन और कुछ इशारतन गुफ्तगू करना चाहूँगा। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा में लिखते हैं कि आपकी विलादत मक्का मुकर्रमा की मशहूर व मारूफ वादी शाद बनी हाशम में हुई और इमामी नवीज़ी क़र्द के तहत लिखते हैं कि जिन दिनों में आपकी विलादत हुई आपके वालिद गिरामी उस वक़्त मौजूद नहीं थे। आपकी वालिदा मुहतरमा ने आपका नाम अपने वालिद के नाम पर असद रखा। जब ख्वाजा अबू तालिब वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने आपका नाम अली रखा। इसी तरह इमाम इब्न कसीर ने किताबुल बिनाया व निहाया में लिखा है कि आप खानदानी बनु हाशिम के बनु हाशिम के चश्म चरबो चराग है। इसी तरह शायर ने जब यह मंजर देखा तो पुकार उठा कि मुख्तार कायनात से उल्फत है अली की, वादी गनी जहां में खिलाफत है अली की, वो जिसके दिल में यारे मोहब्बत है अली की, वो जिसके दिल में यारे मोहब्बत है अली की, रब के करम से उस पे इनायत है अली की। आपकी सिमातों का बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा। अली की एक निराली शान है, अली की एक निराली शान है अस्हाब हजरत में, सआदत में, नजाबत में, सियासत में, अदालत में, फसाहत में, बलागत में। वाजिबुल एहतराम, मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ ये इतना अजीम, इतना बुलंद, इतना बाबरकत है कि इसे मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे नबी के हर सहाबी का तज़किरा बेमिसाल, बेकमाल, लाजवाब है। मगर जिसका तज़किरा मैं आप हजरात के सामने करूंगा, खलीफा राबे, दामादे पैगंबर, परवरता पैगंबर, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, पैकर व तस्लीम रज़ा, सरचश्मा मेहर वफा, बरादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, दामाद मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा। ए अली, तू मेरे लिए इस तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून था, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, मन कुंतु मौला व अली मौला, जो मेरा दोस्त है अली उसका दोस्त है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला। ए अल्लाह, जो अली से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, अंत मिन्नी व अना मिनका। ए अली, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, जिसका मर्तबा 1,24,000 अंबिया के बाद, अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद कायनात में सबसे ऊंचा मकाम है, जिसने हुजूर के घर में परवरिश पाई, जिसको हुजूर ने जंगे तबूक के मौका पर फरमाया, ए अली, तू मेरा कायम मकाम और जानशीन है, जिसको हुजूर ने खैबर के अंदर झंडा अता किया, जिससे बेहतर मदीना में फैसला करने वाला
کوئی جج نہ تھا جس نے بدر کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، جس نے فتح مکہ کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، جس نے غزوہ خیبر کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، جس نے احد کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، جس نے غزوہ حنین کے اندر بہادری کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ 27 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھاتا رہا۔ سامعین محترم، جو علی 23 سالوں میں پیغمبر کا غلام ہے، 2 سالوں میں سیدنا صدیق اکبر کا مقتدی اور مشیر ہے، 10 سالوں میں سیدنا عمر فاروق کا مقتدی اور مشیر ہے، 12 سالوں میں سیدنا عثمان غنی کا مقتدی اور مشیر ہے۔ کون علی ہے؟ علی شہر علم کا تاجدار ہے، علی اقلیم زہد کا شاہسوار ہے، علی سرفناہ کا مجد ہے، علی چاروں سلسلوں کا بانی ہے، علی اسلام کی تاریخ کا درخشندہ ستارہ ہے، علی علم کا باب ہے، علی فصاحت کا باب ہے، علی بلاغت کا امام ہے، علی فقاہت کا امام ہے، علی فقاہت کا امام ہے، علی چوتھا خلیفہ ہے، علی کا دنیا میں اونچا مقام ہے، علی کی عظمت بلند ہے، علی کی عظمت بلند ہے، علی کی ولایت پر حق ہے، علی کی خلافت پر حق ہے۔ علی وہ انسان ہے جس سے بہتر مدینہ میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہ تھا، علی وہ انسان ہے جو 27 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ ہم رکاب رہا، علی وہ انسان ہے جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹی عطا کی، علی وہ انسان ہے جو بچپن میں سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہے، علی وہ انسان ہے جس کو پیغمبر نے اپنی بیٹی عطا کی، علی وہ انسان ہے جس نے خیبر کے اندر مرعب کا سر اڑایا تھا، علی وہ انسان ہے جو مرعب کے ساتھ میدان میں اتر آیا تھا۔ جب علی نے مرعب کو زمین پر گرایا تو مرعب نے کہا آئیے شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار، آئیے شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار، معلوم ہوتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حمدا ونصلي ونسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ خود اپنے آپ کو دیکھ لو، پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کے رات انہی کو بستر پہ لٹایا۔ کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی۔ اصحاب محمد میں الفت ہے مثالی، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے۔ اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ سامعین محترم، آج میں اس عزیز مرد قلندر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسے اللہ نے زمانے بھر سے چن کر بچپن میں ہی پاک نبی کے دامن تربیت میں بھیج دیا، اور اللہ کے نبی نے اسے اپنے رنگ میں یوں رنگا کہ آمنہ کے لال کو نبی کہتے ہیں، رنگے جانے والے کو علی کہتے ہیں۔ میں جیسے ذکر صدیق کو ثواب سمجھتا ہوں، ذکر فاروق کو ثواب سمجھتا ہوں، ذکر عثمان کو ثواب سمجھتا ہوں، ذکر علی کو ویسا ہی ثواب سمجھتا ہوں، اور ابوبکر صدیق کی محبت کو جیسا ایمان کا ذریعہ سمجھتا ہوں، بالکل ایسے ہی علی کی محبت کو بھی ایمان کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔
وہ علی المرتضی کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کے چچا کا بیٹا اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کا بھائی اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جو بنے نبی کا داماد اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جس کے اداؤں کو قرآن بیان کرے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جسے خدا کا شیر کہا جائے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جسے خیبر میں جھنڈا نبی عطا کرے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جو بدر میں پاک پیغمبر کے فوج کا علمدار بنے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جو بچپن میں پاک نبی کے گھر آئے جسے انگلی پکڑ کر نبی چلائے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جسے نبی اپنے رنگ میں رنگ لے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، اور تجھے اور مجھے نمازیں سکھائے تو پیر مرشد، لیکن جسے اللہ کے نبی نمازیں سکھائے اسے علی المرتضی کہتے ہیں۔ تو اور میں اپنی نمازیں ٹھیک کرے تو کتابیں پڑھ پڑھ کے، لیکن جو اللہ کے نبی کے سجدوں کو دے کر اپنے سجدے ٹھیک کرے اسے علی المرتضی کہتے ہیں۔ تجھے اور مجھے کلمہ پڑھائے تو مسجد کا مولوی، لیکن جسے والی کائنات محمد عربی کلمہ پڑھائے اسے علی المرتضی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، کائنات کے اندر آپ کو علی کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں ملے گا۔ گھر کے سربراہ کو علی المرتضی کہتے ہیں، گھر کے ملکہ کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، گھر کے شہزادوں کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں جناب علی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آ گئے۔ علی کی تربیت کرے تو آمنہ کا لال، زہرا کی تربیت کرے تو آمنہ کا لال، حسن و حسین کی تربیت کرے تو آمنہ کا لال۔ میں اس علی کو سلام پیش کیوں نہ کروں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ میں اس علی پر قربان کیوں نہ جاؤں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ آقا منظر کیا ہوگا؟ فرمایا علی گھر سے نکلے گا تو نبی کو دیکھے گا، نبی گھر سے نکلے گا تو علی کو دیکھے گا۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہے پیر ہمارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی، ہے جگ سے پیارا علی علی، آقا کا صفائی علی علی، صدیق کا بھائی علی علی، فاروق کا بھائی علی علی، عثمان کا بھائی علی علی، معاویہ کا بھائی علی علی، عائشہ کا بیٹا علی علی، کعبے کا گور علی علی، ہے قیمتی جوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زہرا کا شور علی علی، ملی ہم کو خبر ہے علی علی، وہ ایک بشر ہے علی علی، ہے باب علم کا علی علی، جب لب کو کھولے علی علی پھر موتی رولے علی علی۔ والسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ زینت آرائے بزم علماء کرام، اصحاب الجرح والتعدیل اور شمع حق کے گل تراشو، جس موضوع سخن کی بکھری ہوئی پتیوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے شان و منزلت سیدنا حیدر کرار، ذی قدر احباب۔ 9 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا پہلا مسلمان بچہ، ہجرت سے 21 سال قبل کعبۃ اللہ میں ام رسول ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے گھر آنکھ کھولنے والا نو مولود علی حیدر کرار کے اسماء مقدسہ کا حامل
ابو الحسن، ابو تراب کی کنیتوں سے پہچانا جانے والا داماد رسول، امین و مرتضی اور اسد اللہ کے القاب سے مزین و نجم الطرفین ہاشمی محض دوسری پشت میں خاندان رسول سے متصل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مصداق، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا کی دعا سے تقدیس و تطہیر کے آسماں پر فائز، زہد و تقوی میں بے مثال، عبادت و ریاضت میں بے نظیر، کمال علم و فضل میں یکتا، علم تفقہ کا کوہ گرا، فصاحت و بلاغت کا بادشاہ، اس قدر طاقتور کہ قلعہ خیبر کا باری برکم دروازہ اکیڑ کر سپاہ محمد کی راہ میں حائل خندق پر رکھ دیتا ہے۔ جناب والا، وہ دور رسالت میں یمن کا قاضی، دور صدیقی کا منصف، دور فاروقی کا مشیر اول، ارے کس کس بات کو سمیٹ کر لاؤں، آخر ایک کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، نہ ہی ایک آنکھ میں سارا جہاں آتا ہے۔ چشم و چراغ محفل، امانت دار رسول، بے انتہا دانائی کا مظہر، علی ابن ابی طالب مارکہ بدر میں کفر و شرک کے خلاف ننگی تلوار بن گیا۔ مارکہ احد میں 11 سرداران کفار کو واصل جہنم قرار دینے والا بغدڑ کے لمحوں میں محافظ رسول بن کر ذوالفقار باوقار کا تحفہ پا گیا۔ رسالت مآب کی آغوش میں پرورش پانے والا سیدنا حیدر کرار قد منور چہرہ علم و عرفاں کے اس مقام پہ پہنچا کہ سرور دو عالم اپنے انابی ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور کائنات کے لوگوں جس کا میں دوست اس کا علی دوست، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں تھامے، واقضاہم علی کا فرمان ماتھے پہ سجائے ہوئے میدان کاروزار میں اترتا ہے تو اللہ معاہم کی تبکیر سے کفر کو نیز کو نابود کرتا چلا جاتا ہے۔ ارے میں اس ہستی کے تذکرے میں گمسم ہوں جو میدان میں لیل دہنی، مسجد میں ظاہر شب بیدار تھے، عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثال، خطابت و ذہانت میں بے مثال، عدالت میں مفتی اور قاضی اور خلوت میں عاصی، انکساری کی عملی تصویر۔ جناب والا، داماد رسول کی فضیلت بے شمار، سخی و فیاض ایسے کہ ہر کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور مجاہد و جانباز ایسے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی کی، انتہائی سادہ مزاج کہ اپنی کھیتی کا دیکھ بھال خود کرتے، کنویں سے پانی خود نکالا کرتے، اپنے دور حکومت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں جناب والا، اشرا مبشرہ کا ایک فرد غزوہ بدر سے غزوہ حنین تک ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والا مرد مجاہد، سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق، حسنین کریمین کا بابا، فاطمۃ الزہرا کا مقدس شوہر، جس طرف بھی گیا فضیلتیں اس پر نچاور ہوتی گئی۔ آخر کس کس ادا پہ جان دوں، تو ہی بتا اے چشمے دل بہار، جس طرف دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں حسن کی تصویر وہی ہے، اس لیے واللہ عجب شان و شوکت علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وزی شان علی ہے۔ ذی قدر احباب، میں اس ہستی کے تذکرے میں گمسم ہو کر اس پروقار شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے فقیہ الامت ابن مسعود نے فرمایا، ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، اور ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا، علی اعلم الناس بالسنہ، تو کبھی میرے پیغمبر نے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ پھر ابن اسحاق بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ شجاعت ناز کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ شہنشاہ شہیداں، وہ تاج یزداں، اے علی ابن ابی طالب تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ حیات باقی ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، معزز اساتذہ کرام اور طلباء عظام اور مسند انصاف پر براجمان منصفین کرام، آج میری تقریر کا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ ارباب علم و دانش، دنیائے جہاں میں بہت ہی کم ایسی شخصیات ملتی ہیں کہ جن کے اندر اس قدر صلاحیتیں اور اس قدر خوبیاں ایک ساتھ جمع ہوں۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت علی المرتضیٰ کی ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی کا اس اسلام میں بہت مقام ہے اور ہر سنی شخص کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء اور امام الانبیاء کے بعد پھر حضرت صدیق و فاروق اور جناب عثمان کے بعد اس دھرتی کائنات پہ سب سے بلند ذات گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہی معیار صحیح ہے۔ وگرنہ جو حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، آپ کا وہ فرمان آپ کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے ذہن میں ہو تو یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ وہ فرمان کیا ہے۔ نبی نے فرمایا، اے علی تو میری امت میں مثل عیسیٰ بن مریم ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ نبی نے علی کی مثال عیسیٰ بن مریم کے فرمائی۔ نبی نے فرمایا، علی میری امت میں مثل عیسیٰ بن مریم ہے۔ سامعین محترم، وجہ کیا ہے؟ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ کو ذلیل لکھا، ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا۔ سامعین محترم، یہودیوں نے ذلیل کہا اور عیسائیوں نے خدا کہا۔ آج ایک طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کو تاریخ کی روشنی میں بزدل ثابت کرتا ہے، اور ایک فرقہ حضرت علی کو خدا کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے علی تیری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک وہ فرقہ جو تجھے ضرورت سے زیادہ بڑھائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، دوسرا وہ فرقہ جو تجھے گھٹائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ آج یہ تجزیہ کر کے دیکھ لے کہ ایک فرقہ رافضیوں کا ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے، اور دوسرا فرقہ خارجیوں کا ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کا نام جوتیوں کے نیچے لکھتا ہے۔ لیکن ان کے درمیان ایک طبقہ اہل سنت کا ہے جو کہتا ہے علی خدا نہیں، علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی مالک نہیں۔ ہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ علی شہر علم کا تاجدار ہے، علی شہر اقلیم کا شہریار ہے، علی شجاعت کا بادشاہ ہے، علی زہرا کا سسر ہے، علی فاروق کا سسر ہے، علی زہرا کا شوہر ہے، علی نبی کا برادر ہے، علی بہادری کا علی شجاعت کا پیکر ہے، علی نبی کا برادر ہے، علی وہ ہے جس نے خندق میں عمر بن عبد وقت کے ٹکڑے کر دیے، علی وہ ہے جس نے راہب کو غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ جب راہب زمین پر گرا تو وہ بے ساختہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سامعین محترم، اور چار اعزازات ایسے ہیں جو سوالات صحابہ کرام میں سے فقط حضرت علی کی ذات کو حاصل ہے۔ وہ چار اعزازات کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے وہ چار اعزازات کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلا اعزاز کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں علی المرتضیٰ نے پرورش فرمائی، یہ آپ کا پہلا اعزاز ہے کہ یہ اعزاز آپ کے سوا کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ آپ کا دوسرا اعزاز کہ آپ
سب سے اچھے فیصلہ کرنے والے تھے. ایک موقع پر فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آپ سے اچھا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. یہ آپ کا دوسرا اعزاز ہے. اور آپ کا تیسرا اعزاز کہ نبی نے فرمایا اما ترضا یا علی، اما ترضا یا علی ان تقومنی بمنزلت ہارون بموسیٰ. یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے کہ نبی نے کسی بھی صحابی کو کسی بھی نبی کے نام کے ساتھ مشابہت نہیں فرمائی، فقط حضرت علی کو یہ مشابہت اختیار ہے. چوتھا اعزاز یہ ہے کہ حضرت علی نے 27 جنگوں میں علاوہ تبوک کے شرکت کی. بدر میں 9 دشمنانے کو واصل جہنم کر دیا. احد میں 7 دشمنانے نبی کو قتل کر دیا. سامعین محترم، یہ علی کی بہادری کا چرچا ہے، یہ علی کی شجاعت کا چرچا ہے. آئیے یہ عزم کیجئے کہ ہم اس ملک پاکستان میں حضرت علی کے قانون کو نافذ کریں گے. جو ممکن کوشش ہوئی کریں گے. اگر جان دے کر یہ کہتے جائیں گے کہ کلیوں کو ہم نے سینے کا لہو دے کے چلیں گے، کہ کلیوں کو ہم سینے کا لہو دے کے چلیں گے، صدیوں ہمیں زمانے کی فضا یاد رکھے گی. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم مکرم عزیز علماء کرام، طلباء اعظام، خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام چوتھے نمبر پر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. چھوٹی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، یعنی بیٹے کی طرح پالا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے. ابتدائی اسلام لانے والی شخصیات میں سے تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کو میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کریں گے. صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں پانی نکل آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ. علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. کوئی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، اللہ نے جو فیصلہ کرنے کی طاقت علی کو عطا کی ہے وہ اور کسی کو عطا نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرتے تو اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضری کو ضروری سمجھا جاتا تھا. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کئی فیصلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بدلے ہیں. وراثت کے ایک اہم مسئلہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کون علی ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احب
کیا ہے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ کون علی ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کون علی ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ کون علی ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ کون علی ہے؟ بہادر علی ہے۔ کون علی ہے؟ شجاع علی ہے۔ کون علی ہے؟ جرأت مند علی ہے۔ کون علی ہے؟ غیرت مند علی ہے۔ کون علی ہے جو خیبر کے قلعہ کو اکھاڑ دے؟ وہ علی ہے۔ کون علی ہے جو مرہم کے سر کو اڑا دے؟ وہ علی ہے۔ کون علی ہے جو ڈرتا نہیں ہے؟ کون علی ہے جو جھکتا نہیں ہے؟ کون علی ہے جو چھپتا نہیں ہے؟ کون علی ہے جسے ہجرت کی رات میرا نبی اپنے بستر پر سلا دے اور وہ میرے نبی کے بستر پر سو جائے؟ اسے علی کہتے ہیں۔ آخر میں بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ کر کے میں تجھے یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دل شاد علی، خلد کی جو سردار بنی تیری ہے اولاد علی، اور تیری شجاعت کیا کہنے دشمن بھی تعداد علی، تیری شجاعت کیا کہنے دشمن بھی تعداد علی، علم کا شہر تیرے دم سے رہے سدا آباد علی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ پروانہ انوار رسالت ہے علی ہے، پروانہ انوار رسالت ہے علی ہے، سرچشمہ تعلیم ولایت ہے علی ہے، خورشید فراست کی تمازت ہے علی ہے، جرأت کی شجاعت کی علامت ہے علی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، مسند انصاف پر براجمان منصفین عظام، عزیز طلباء، موضوع کلام شان و منزلت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ارباب دانش کسی بھی شخصیت کی شان و منزلت کو سمجھنے کے لیے اس کی حیات و مستعار کے کارنامہ ہائے روزگار کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرچ کی بجائے حقیقی اور تحقیقی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے ابتدائی دن بچپن کے ہوتے ہیں، اور بچپن تک کے اصول کے تحت بچپن کی عمر بنیاد اور اساس ہے۔ زندگی کے خد و خال کی بناوٹ عملی جد و جہد کے راہوں کا تعین و تمہیدی جامہ انہی راہوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ آئیے حضرت علی کی ابتدائی اور تمہیدی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ کیا حسین منظر ہے، حضرت علی با ادب نظر آتے ہیں، مؤدب اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت علی مہذب نظر آتے ہیں،
تہذیب سکھلانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت علی حیادار دل نواز نظر آتے ہیں، مربی جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اے علی تیری شان و منزلت کے لیے کافی تھا کہ صرف تیرا بچپن بیان کر دیا جاتا، لیکن تیری جوانی تیرے بچپن سے بھی زیادہ حسین نظر آتی ہے۔ بچپن میں نبی کی تربیت نے جو بیج بوئے، جوانی اس فصل کے کاٹنے کا نام ہے۔ بچپن میں جو عادات و اطوار صحبت نبی کے فیض سے میسر آئے، آج ان کے نکھرنے کا وقت ہے۔ لوگوں ذرا ملاحظہ تو کرو، گلشن نبوت کا یہ چہیتا پھول اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے شباب کے ساتھ کھل چکا ہے۔ تم میدانوں میں دیکھو روزنامہ علی کا ہے، تم دوستوں کی محفل میں دیکھو رنگ یگانہ علی کا ہے۔ علی کبھی صدیق و فاروق کے نغمے گا کر رحماء بینہم کی تلاوت کر رہا ہے۔ علی کبھی مرحب کو دو نیم کیے ہوئے اشداء علی الکفار سمجھا رہا ہے۔ علی کبھی صدیق و فاروق کے دور میں عدالت میں ہے۔ عاجز کمال نے کمال لکھا ہے، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہیں، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہیں۔ خیبر سے احد باب شجاعت میں علی ہیں۔ اے سید سردار دو عالم تیرے صدقے، اے سید سردار دو عالم تیرے صدقے، بچپن سے تیرے سایہ رحمت میں علی۔ علی وقار حضرت علی کا شباب رشک مہتاب بن چکا ہے۔ نکاح کا مرحلہ آیا، سجیدہ کائنات سے عقد بندی ہوئی، خود جنت علی کے آنگن میں اتری، جنت آئی مزید جنت لائی، بلکہ یوں کہیے سردار کے گھر سرداری آئی۔ اس گھر کا تاجدار تین کے بعد سبھی کا سردار، اس گھر کی ملکہ جنتی عورتوں کی ملکہ، اور انتہائی کمال یہ کہ اس گھر کے شہزادے جنتی جوانوں کے شہزادے، سارا گھرانہ لجپال ملا کے، سارا گھرانہ لجپال ملا کے، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ علی جا اب ایک منظر یہ دیکھیے، بڑھاپا دہلیز پہ قدم جما چکا ہے، اور اللہ کے نبی کا دور امن و آتشی بھی دور گزر چکا ہے۔ جفا کشی کا عالم ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، نبی کا حرم ہے۔ حضرت علی کو ایسی مشکل درپیش ہے کہ تلوار اٹھائے تو عثمان کا روکنا یاد آتا ہے، اگر بیٹھ جائیں خلافت کا زوال دل کو رلاتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں بھی حضرت علی حواس بحال رکھ کر سنت صدیقی پر عمل کر کے آگے بڑھے، خلافت کا تحفظ کیا۔ کوئی صاحب نظر ہو تو دیکھے علی تیری حکمت کے قربان، علی تیری بصیرت و سیاست کے قربان، شہر نبی کے تحفظ کے لیے کوفہ کو چنا، عثمان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے نرم روی کو چنا، اور صلح و آتشی کے لیے شہادت کے وقت مرشد زمن مولا حسن کو چنا۔ علی نہ ہوتے شہر نبی کا تحفظ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے خلافت کا تحفظ نہ ہوتا۔ علی کی حیات شہر نبی بچا گئی، علی کی شہادت پادرین نے عثمان کا پتہ بتا گئی۔ علی بھلا کون جو تیری شہادت تیری شان و منزلت بیان کر سکے؟ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ اے نبی اور نبی کی آل کا اصغر سمجھ نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأقضاهم علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون یہ پروقار تقریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت، یہ وہ عنوان ہے کہ اگر اس مختصر سے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت کے عنوانات اور احادیث کو ذکر کیا جائے تو ناممکن ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِيِّ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قضیہ لایا گیا کہ دو شخص بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو ایک شخص ان کے پاس مہمان آ گیا، تیسرا شخص ان میں شامل ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دوسرے شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ اب تینوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جو مہمان تھا وہ جاتے ہوئے ان دونوں کو 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں شخصوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ جو شخص جس کی 5 روٹیاں تھی وہ کہنے لگا کہ 5 درہم مجھے دے دو کیونکہ میری 5 روٹیاں ہیں۔ اس دوسرے کو کہا کہ 3 درہم آپ لے لو کیونکہ آپ کی 3 روٹیاں ہیں۔ تو اس پر وہ شخص جس کو 3 دینار دیے تھے تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، مجھے پورا حق چاہیے، مجھے پورا انصاف چاہیے، میں 4 دینار لوں گا۔ تو اس دوسرے شخص نے جب اس سے کہا کہ آپ یہ لے لو، وہ نہ مانا۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جب یہی فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی یہ آپ کا بھائی اگر آپ کو رضامندی سے جتنے دینار دے رہا ہے یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا پورا انصاف چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا کہ 3 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو، تو یہ 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ اس نے کہا کہ 9 ٹکڑے بنیں گے۔ پھر حضرت علی نے اس سے پوچھا اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ وہ کہنے لگا 5 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے کرو، کتنے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 15۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کل کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ کہنے لگا 24 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ 3 آدمی تھے، آپ نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ وہ کہتا ہے 8 ٹکڑے ہم نے کھائے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا 1 ٹکڑا جو ہے وہ مہمان نے کھایا ہے، اس لہٰذا آپ کے جو دینار بنتا ہے وہ 1 دینار بنتا ہے۔ اب دوسرے آدمی جو ہے وہ اس کے 7 دینار بنتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ حل کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ چھوٹا سا منہ سا لے کر بیٹھ رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل فیصلہ منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں
जिनके घर में रसूलुल्लाह की प्यारी और चहीती बेटी हज़रत फातिमा हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जितनी अहादीस और फजीलतें हज़रत अली के बारे में आई हैं किसी और सहाबी के बारे में नहीं आई। हज़रत अली वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला। हज़रत अली वो शख्सियत हैं जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो काबतुल्लाह में पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत है, मनकबत बहुत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत अजमत नामोस तकद्दुस पर बात करता चला जाए तो घंटों आदमी बातें कर सकता है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी प्यार है, हज़रत उमर से भी प्यार है, हज़रत अली हज़रत उस्मान से भी प्यार है, हज़रत अमीर मुआविया से भी प्यार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है, हज़रत अबू बकर से कैसे प्यार है। हज़रत फातिमा के जनाजे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आगे करके बता दिया कि मुझे अबू बकर से प्यार है। हज़रत उमर को अपनी बेटी देकर बता दिया कि मुझे उमर से प्यार है। उस्मान से कैसे प्यार है, उस्मान के दरवाजे पर हसन और हुसैन को खड़ा करके बता दिया कि मुझे उस्मान से प्यार है, और उस्मान के घर में पगड़ी गिराकर ये बता दिया कि मुझे उस्मान से प्यार है। बस आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, हर आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुद अपनी आप देख लो पहचान अली है, खुद अपनी आप देख लो पहचान अली है। आला है जिसकी शान वो ज़ीशान अली है। नबी ने जिसे दीन का हर बाब सिखलाया, हिजरत की रात जिसे बिस्तर पर लिटाया। है कितना अजीम देख लो ईमान अली है, सिद्दीक है बरहक ये फरमान अली है। काबिल सद उस्ताद मोहतरम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शानो मंज़लत के बाबरकत व मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जो 1,24,000 अम्बिया बू बकरो उमर उस्मान के बाद इस कायनात में सबसे अशरफ और सबसे अकमल हस्ती हैं। अली फ़ख्रे बनी आदम, अली सरदार इंस व जां, अली सरवर, अली सफदर, अली शेरे सफ़े मैदां। सदर अली वक़ार, अगर अली के इल्म की बात की जाए तो अली वो हस्ती हैं जो एक सवाल इल्म अफजल है या माल के 10 अलग अलग जवाब देता हुआ नजर आता है। अगर अली के इल्म की बात की जाए तो अली वो हस्ती है जो 932
یا 934 الفاظ پر مبنی بغیر الف کے خطبہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر علی کے علم کی بات کی جائے تو علی وہ ہستی ہے جو 1000 کچھ الفاظ پر مبنی عقیدہ توحید کا خطبہ بغیر نقطوں کے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر علی کو ملنے والی بلندیوں کی بات کی جائے تو علی خدا کا وہ عظیم شہکار ہے جو عالم ظہور میں آئے تو کعبہ کی بلندی ملی، نبی کے ہاتھوں بلند ہوئے تو دستے رسالت کی بلندی ملی، نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے تو مہر نبوت کی بلندی ملی، ہجرت کی رات نبی کے بستر پر لیٹے تو رضائے الہی کی بلندی ملی، خیبر کے میدان میں آئے تو مرد مجاہد کی بلندی ملی، مباہلے کے میدان میں آئے تو صداقت کی بلندی ملی، احد کے میدان میں آئے تو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی بلندی ملی، چادر تطہیر میں آئے تو انما یرید اللہ کی بلندی ملی، خطیر کے میدان میں نبی کے ہاتھوں بلند ہوئے تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی بلندی ملی، علم کے کمال پر پہنچے تو سلونی کی بلندی ملی۔ اگر علی کی شجاعت کی بات کی جائے تو علی وہ ہستی ہے کہ خیبر کے میدان سے لے کر بدر تک، بدر کے میدان سے احد تک، احد کے میدان سے حنین تک، حنین کے میدان سے لے کر ذات السلاسل تک، ذات السلاسل سے غات الذہاب تک، علی جیسا بہادر، علی جیسا جانثار، علی جیسا شاہ سوار کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ صدر علی وقار، اگر علی کی فضیلت کو قرآن میں تلاش کیا جائے تو قرآن فضیلت کے 4 اصول بتاتا ہے۔ قرآن فضیلت کا پہلا اصول ایمان بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ میں نے جب اس فضیلت کو حضرت علی میں تلاش کیا تو میں نے حضرت علی کو بچوں میں سے سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا پایا۔ قرآن نے دوسرا اصول تقوی بتایا۔ میں نے جب اس فضیلت کو حضرت علی میں تلاش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا علی امام المتقین۔ قرآن نے تیسرا اصول علم بتایا۔ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں نے جب اس فضیلت کو حضرت علی میں تلاش کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ قرآن چوتھا اصول جہاد بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ میں نے جب اس فضیلت کو حضرت علی میں تلاش کیا تو حضرت علی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 27 جنگوں میں ہم رکاب پایا۔ میں نے جب 4 فضائل میں حضرت علی کو کمال درجے پر پایا تو میں برملا کہتا ہوں علی وہ کہ جن کا نام بلند، علی وہ کہ جن کا کام بلند، علی وہ کہ جن کے اخلاق بلند، علی وہ کہ جن کے اوصاف بلند، علی وہ کہ جن کی ولایت بلند، علی وہ کہ جن کی امامت بلند، علی وہ کہ جن کی فقاہت بلند، علی وہ جو شہر علم کا تاجدار ہے، علی وہ جو صرف و نحو کا مجید ہے، علی وہ جو علم البیان کا امام ہے، علی وہ جو علم کا باب ہے، علی وہ جو علم البلاغت کا امام ہے، علی وہ جن کا اصحاب الرسول میں چوتھا مقام ہے، علی وہ جو پیغمبر جنہوں نے بچپن میں پیغمبر کا کلمہ پڑھا، علی وہ جو مرحب کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کو بچھاڑ دیا تو مرحب نے کہا آئی ہے شکست فاش مجھ کو پہلی بار، آئی ہے شکست فاش مجھ کو پہلی بار، معلوم ہوتا ہے کہ حیدر کرار تو ہی تو ہے، وما علینا الا البلاغ۔